بازاروں میں کھڑے ہوتے تھے، خواتین کھڑے ہوتے تھے گیس کے سلنڈر اور گیس لینے کے لیے. دوائیاں ختم ہو چکی تھیں، دنیا کے ساتھ معاشی تعلق ختم ہو چکا تھا. ملک کے اندر خوراک کا بحران، معاشی بحران، میں نے جیسے پہلے بتایا مالی تعلقات ختم ہو چکے تھے. پیٹرول مل نہیں رہی تھا، گیس مل نہیں رہی تھی، دوائیاں مل نہیں رہی تھیں، اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کا بحران. یہ تھا ڈیفالٹ شری لنکا کا. اور جو پچھلی حکومت تھی وہ مسلط شدہ وزیر اعظم کے تحت ملک کو اس دھانے پہ چھوڑ کر گئی تھی. پیٹرول کی پرائس صرف اس لیے کم کی، اپنا IMF کا پروگرام تھا، پتا تھا کہ اس کے بعد ملک کے ساتھ کیا ہوگا، اور اپنے سیاسی مخالفین کو جو آئینی طریقے سے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت میں آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، ان کے ساتھ دشمنی میں عوام دشمنی کر کے چلے گئے. اور جس وقت ہمیں یہ ملک ملا تو ملک کے اندر معیشت تباہ، روزگار تباہ، 4 سال کی نالائکی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی عروجوں پر، ملک کے اندر نہ ایندھن لینے کے پیسے اور نہ کارخانے چل رہے تھے. ملک کی معاشی صورتحال میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اور جس وقت یہ ملک ہمیں جس وقت دیا تو ڈیفالٹ ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے ان کو ملک 2018 میں دیا تھا تو 6.2% کی ترقی کرتا نواز شریف کا پاکستان، جو سستا ترین ملک تھا، ترقی یافتہ کرتا ملک تھا، ملک کے اندر روزگار تھا، ملک کے اندر سی پیک تھا، ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر، جو یہ نالائق کہتے تھے کہ اتنی زیادہ بجلی بنا دی جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، یہ گفتگو ہوتی تھی. تو 2018 میں جو پاکستان ان کو دے کر گئے تھے اس کا 44 مہینے 4 سال اس کے ہر شعبے کو تباہ کیا. اور جس وقت آج ہمارے 14 ماہ مکمل ہونے جا رہے ہیں، اس کی چند باتیں اس دن پرائم منسٹر نے اپنے قوم سے خطاب میں بھی کی تھیں کہ مختصر ترین مدت اور تاریخی مشکلات. ڈیفالٹ کرتا پاکستان، چینی، اور اگر یہی اس سے آگے میں بڑھوں تو یہ 14 ماہ جو ہمیں ملے، اور اگر عمران خان صاحب کے 14 ماہ گورنمنٹ کے پہلے 14 ماہ اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ملک کا یہ حال تھا کہ چینی ختم، چینی مہنگی، آٹا ختم، گیس مہنگی، بجلی ختم، بجلی مہنگی، کہ نہ اشیاء ملتی تھی. آپ کو یاد ہوگا انگوٹھے کے اوپر خواتین شناختی کارڈ دکھا کر انگوٹھے پہ لائن لگا کر 1 کلو چینی رمضان میں خریدتی تھی. چینی مافیا مسلط، پیٹرول مافیا مسلط، فرنس آئل مافیا مسلط، گیس مافیا مسلط. تاریخی موقع تھا گیس خریدنے کا کووڈ میں، جب $3 پر LNG مل رہی تھی. اس وقت کیونکہ فرنس آئل مافیا مسلط تھا تو وہ LNG نہیں خریدی. یہ پہلے 14 ماہ کا تقابلی جائزہ، جو اگر صرف ان 14 ماہ سے، اور وہ 14 ماہ 2018 کے بعد والے 14 ماہ تھے جس وقت ملک کے جو اشاریے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں. یہ 14 ماہ کے اشاریے بالکل مختلف تھے. مہنگائی عروجوں پر، IMF کا پروگرام وائلیٹڈ، سسپینڈڈ، ملک کے اندر سی پیک بند، ملک کی خارجہ پالیسی تباہ، کوئی دوست راضی نہیں، سب غیر ملکی دوستوں کو، اپنے ہمارے بھائی ممالک کو، سب کو ناراض کیا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان 14 ماہ میں موجودہ حکومت نے سب سے پہلے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. وائلیٹڈ پروگرام، سسپینڈڈ پروگرام، ملک کی کریڈیبلٹی صفر پہ، کیونکہ IMF کا پروگرام اگر اس ملک کی تاریخ نے کسی نے لے کر مکمل کیا ہے تو وہ 2016 میں نواز شریف نے کیا تھا. اپنا ہی IMF پروگرام سائن کر کے ریورس کرنا کرمنل ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کو بات سمجھنی پڑے گی کہ اس IMF کے پروگرام کو وائلیٹ کر کے، سسپینڈ کر کے، اس کو ریورس کر کے اپنی ہی شرائط کو، فوراً ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہوا. آپ نے پیٹرول تو سستا کر دیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے،
لیکن اس IMF کے سسپینڈڈ پروگرام نے، وائلیٹڈ پروگرام نے ملک کے اندر ہر چیز مہنگی کر دی. ڈالر اور پاکستانی روپی کی پیرٹی، اس کے بعد ملک کے اندر تمام اشیاء، یہ پورا پیرلر کام چلتا رہا. ہم نے نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا، انتشار کو اور تخریب کو اور نفرت کو تعمیر میں، معاشی استحکام میں اور اتحاد میں بدلا. خارجہ پالیسی 14 ماہ میں وہ تمام دوست ممالک جو ناراض تھے، جو خارجہ پالیسی تباہ شدہ تھی، اس کو شہباز شریف صاحب نے اس کی بحالی کی، دوست ممالک کے پاس جا جا کر اعتماد بحال کیا، اور اس کے ڈائریکٹ اثرات جو ہیں وہ ابھی IMF کا جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. پھر جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ نواز شریف صاحب نے جس خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی تھی، اس کی 4 سال اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. اس سارے کو دوبارہ سے ریوائیو کیا اور اس سارے کو دوبارہ سے ریوائیول کی طرف وہ لے کے گیا. تو ابھی ہم نے ان زخموں پہ مرہم رکھی ہے. زخم جو ہے وہ ہیلنگ پروسیس سے گزر رہے ہیں، جس میں اس موجودہ حکومت کی، کوئلیشن گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ملک کی معاشی استحکام دینا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. معاشی استحکام والا پاکستان انشاءاللہ عوام کو دے کر جا رہے ہیں. اور اسی طرح ڈیفالٹ ہوا ہوا پاکستان، ڈیفالٹ کے دھانے پر پاکستان بچا کر دے کر جا رہے ہیں. اسی طرح سفارتی سطح کے اوپر خارجہ تعلقات کی بحالی، اور جو سب سے بڑی بات، یہ کیا بات ہے کہ 14 ماہ کے اندر ہم نے اگر صرف انرجی میں نواز شریف شروع کر کے گیا تھا اس کو بھی بند کر دیا. وہ منصوبے بجلی دے رہے تھے اور مکمل ہوئے جو نواز شریف جس کا پودا اور جن کو لگا کر انسٹال کر کے گئے تھے، اور ہم نے 14 ماہ میں آتے ہی 3900 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ڈال دی. یہ 350 ڈیم بنانے والے جو تھے ان کا کام صرف پاکستان کی عوام کو ڈیم فول بنانا تھا. جو 350 ڈیم میں بناؤں گا خیبر پختونخوا میں، اور وہ پورے پاکستان کو بجلی دے گا. تو یہ کیا بات ہے کہ انہی کارخانوں سے، بند پڑے کارخانوں سے اگر 3900 میگا واٹ بجلی پاکستان کی عوام کو ان 14 ماہ میں مل سکتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون اتنی زیادہ بجلی بنا گئی ہے کہ جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی اور پیسے ضائع کر گئی ہے. اور یہ جو 3900 میگا واٹ ہے، اس میں 700 کروڑ ہائیڈرو سے، 1300 جھنگ ٹریمو سے، 1900 تھر سے، اور جو پہلے 1900 جو ابھی بنا رہا ہے وہ پہلے 600 بناتا تھا، اب وہ 2500 بنا رہا ہے. جو کارخانے تھے وہ بند پڑے تھے، ان کی مینٹیننس تک نہیں ہوئی تھی جب ہم لوگ اپریل میں آئے. تو یہ 3900 میگا واٹ، اس کے اوپر اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس 14 ماہ کے اندر فرنس آئل کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی 0 ہے. اس وقت فرنس آئل سے بنانے والے بجلی کے جو منصوبے ہیں اس سے کوئی بجلی بنائی نہیں جا رہی، وہ 0 کے اوپر ہے. اور یہ جب ہماری حکومت گئی تھی ہم 0 کر کے آئے تھے، لیکن کیونکہ فرنس آئل لابی ملک پہ مسلط تھی تو وہ پروجیکٹس بند کر کے فرنس آئل کے اوپر ڈپینڈنسی کو بڑھا دیا گیا، جو 14 ماہ میں مکمل 0 کے اوپر آ گئی اور اس کو بند کر دیا گیا. پھر 10,000 میگا واٹ بجلی کا پرائم منسٹر کا جو سولرائزیشن کا پروگرام ہے، جس کا پورا فریم ورک جو ہے وہ اس وقت امپلیمنٹیشن کے اوپر ہے. تو یہ 4 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ 44 منتھس میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ 14 منتھس میں اگر سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 4 سال میں ملک کو لوٹا گیا، معاشی تباہی مچائی گئی. صرف احتساب کا جھوٹا نعرہ لگا کر سیاسی مخالفین کو سزائے موت میں چکی رکھنے میں ڈالنے کی ترجیح تھی. اس لیے یہ سارے کام نہیں ہو سکے جو پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹ، جس کا
اور ان تمام پروجیکٹس میں جو چلتے ہوئے پروجیکٹ بند ہوئے ان کی تاخیر میں، ان کی فائنینشیل، ان کی جو لاگت ہے اس میں اضافہ، یہ مجرمانہ غفلت۔ اس کے بعد جو پیٹرولیم ہے، روس کا دورہ ہوا، دورے کا اعلانیہ آیا، اعلانیے کے بعد ایک اور اعلانیہ آیا، اس کی پریس ریلیز آئی، روسی تیل کا کوئی ذکر نہیں، کہتے ہیں روسی تیل ہم لائے تھے۔ اس کے بعد جتنی پریس ریلیز آئی، کوئی فورن آفس میں، کوئی پیٹرولیم منسٹری میں، کوئی پرائم منسٹر آفس میں کسی قسم کی کمیونیکیشن رشین آئل کے اوپر موجود ہی نہیں تھی۔ اس کو ہم آئے، ہم نے اس پہ بات شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رشیا سے آج سستا تیل آ رہا ہے، آذربائیجان سے سستی گیس کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جس وقت جیسے میں نے پہلے کہا ہم آئے تھے تو نہ ایندھن تھا، نہ ایندھن دینے کے پیسے تھے، نہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی حالات ایسے تھے کہ ہم ان کے کارخانوں کو ایندھن کے پیسے دے کر چلا سکیں، کارخانے بند تھے۔ آج الحمدللہ کارخانے چل رہے ہیں، ایندھن کی پیمنٹس ہو چکی ہیں، پریکیورمنٹس ہو چکی ہیں، اور انہوں نے سستے تیل پہ سیاست کی، انہوں نے فرنس آئل کے مافیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہ سستی LNG نہیں خریدی کووڈ کے دنوں میں جس وقت وہ ٹیرف آیا تھا۔ آذربائیجان سے سستی گیس جب لی، اس کے اوپر سیاست کی کہ یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ خراب ہے ملک کی۔ اس میں جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم گئے تھے تو انہوں نے LNG کے معاہدوں کو کنٹروورشل کیا، مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کو جیلوں میں ڈال دیا، صرف اس لیے کہ عوام سے جھوٹ بول کر، الزام لگا کر ملک کو نقصان پہنچے، عوام کو نقصان پہنچے۔ پھر امیر اور غریب کے گیس کے ٹیرف میں ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ فرق ڈالا گیا، جو بجلی کے بل ہے اور جو ٹیرف ہے پر یونٹ، تاکہ جو بوجھ ہے وہ پھر ریکوڈک جس کا $10 بلین جو تھا اس کا نقصان ہونا تھا اور ایک تلوار لٹک رہی تھی، اس کو سیٹل کیا، یہی 14 ماہ کے مختصر عرصے میں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا سیلاب آیا، سیلاب کے اندر وفاق میں شہباز شریف کی حکومت تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پنجاب میں PTI کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی، بلوچستان میں حکومت، AJK میں حکومت، GB میں حکومت۔ وفاق نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے 100 ارب روپیہ دیا وفاق نے کہ جاؤ صوبوں میں خرچ کرو، جہاں جو فلڈ سٹرکن وکٹمز ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا ہے، یہ کووڈ کے دنوں میں کووڈ کی میٹنگ سے اٹھ کر چلا جاتا تھا جس میں سندھ کا CM بیٹھتا تھا، جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بیٹھتے تھے، عمران خان صاحب، میں خود ان میٹنگز میں تھی، ان میٹنگ سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، کیونکہ اپنی انا اور اپنا تکبر ملک کی مسائل سے بلند تھا۔ اور جس وقت سیلاب آیا، 1/3 ملک کا حصہ جو تھا وہ زیر آب آ گیا، 11 لاکھ ایکڑ کھڑی فصل تباہ ہو گئی، 11 لاکھ مال مویشی مر گئے، 80 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، 1600 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اور وہ 1600 اس لیے تھیں کیونکہ بر وقت انتظامات NDMA کے، PDMA کے ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا ہے، یہ کووڈ کے دنوں میں کووڈ کی میٹنگ سے اٹھ کر چلا جاتا تھا جس میں سندھ کا CM بیٹھتا تھا، جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بیٹھتے تھے، عمران خان صاحب، میں خود ان میٹنگز میں تھی، ان میٹنگ سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، کیونکہ اپنی انا اور اپنا تکبر ملک کی مسائل سے بلند تھا۔ اور جس وقت سیلاب آیا، 1/3 ملک کا حصہ جو تھا وہ زیر آب آ گیا، 11 لاکھ ایکڑ کھڑی فصل تباہ ہو گئی،
11 لاکھ مال مویشی مر گئے، 80 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، 1600 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اور وہ 1600 اس لیے تھیں کیونکہ بر وقت انتظامات این ڈی ایم اے کے، پی ڈی ایم اے کے جو صوبائی حکومتیں تھیں، شہباز شریف صاحب اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کو مانیٹر کرتے تھے۔ این ڈی ایم اے کی سطح پر مانیٹرنگ ڈیش بورڈ موجود تھا۔ نہ صرف پیسے دیے بلکہ وہ پیسہ کہاں پہنچ رہا ہے اور کس طرح سیلاب مینج ہو رہا ہے، سیلاب کے وکٹمز مینج ہو رہے ہیں، چاہے وہ ریلیف ہو، چاہے وہ ریسکیو ہو، چاہے وہ ریہیب ہو یا چاہے وہ ریکنسٹرکشن ہو، تمام کے اوپر وفاق نے، شہباز شریف صاحب نے ملک کے چپے چپے میں وہ خود گیا، خود وزیر اعظم سیلاب کے متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوا، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ اے جے کے اندر وہ علاقے ہوں، چاہے وہ کشمیر کے اندر علاقے ہوں، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر علاقے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے اندر علاقے ہوں، ہر جگہ کے اوپر خود چل کے گئے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو ریلیف، ریسکیو، ریہیب اور ریکنسٹرکشن جو ان کا ویژن تھا اس کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ 70 ارب کا بی آئی ایس پی ڈائریکٹ کیش لوگوں کے ہاتھ میں دیا کہ کسی قسم کی اس مشکل وقت میں محتاجی نہ آئے، بی آئی ایس پی کے ذریعے۔ نہ کسی قسم کا لون مانگا، نہ کسی قسم کی دہائی دی، نہ کسی قسم کا کام مر گئے ہیں، نہ کسی قسم سے باہر کی لوگوں سے مدد مانگی، خود مینج کیا ان مشکل حالات میں جس وقت آئی ایم ایف کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، مشکل فیصلے ہو رہے تھے۔ تو سیلاب کو مکمل طور پہ آج 100 گھر ٹانک میں کھڑے ہیں سیلاب متاثرین کے، لوگ ان میں رہ رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے سکول بن چکے ہیں، ریکنسٹرکٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی تعمیر کی ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے وہ جاری ہے۔ اور پھر ملک کے بعد آواز اٹھائی، خالی یہ نہیں کہا کہ ملک بڑا ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور جو باقی دنیا ہے اس کے اثرات ملک پہ پڑے، یہ نہیں کہا خالی، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ جنیوا کانفرنس ہو، چاہے وہ ایجپٹ کی کانفرنس ہو کلائمیٹ فنڈ کی، ہر جگہ پہ ملک کی آواز شور کیا۔ اور پھر دنیا میں ڈالرز کی اشورٹی خود اس کو لیڈ کیا۔ اس میں جو فورن منسٹر تھے انہوں نے منسٹر تھی، دن رات کام ہوا۔ انفارمیشن منسٹری کے اندر لوگوں کو پاکستان کے باہر اور پاکستان کے اندر ان مشکلات کا بتانے کے لیے دن رات کام ہوا۔ ہم نے دہائیاں نہیں دی، ہم نے رونے پیٹنے نہیں ڈالے۔ اور اس کے بعد کیونکہ وزیر اعظم دل میں دکھ رکھتا تھا، درد رکھتا تھا عوام کا، ان کو پتا تھا کہ یہ سیلاب کی وجہ سے کسان متاثر ہوا ہے، اس کی فصل متاثر ہوگی، فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوگی، فوراً 1800 بلین اور اب وہ 2000 کا ہوگا، اب وہ 20,000 ارب کا سے کسان پیکج ہو گیا ہے، اس وقت دیا، جس میں کھاد ہے، جس میں مشینری ہے، زرعی آلات ہے، کا ٹیرف ہے، یوتھ بزنس لون ہے، اکراس دا بورڈ کسان کو، تاکہ یہ نقصان اور اس کے نتائج میں اس کو اس سیلاب کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اپرچونٹی کریٹ کی کسان کے لیے، اور بمپر کراپ پاکستان نے اس سال دیکھی جو 2 لاکھ $20 بلین کا اسلام آباد کا رورل ڈیولپمنٹ پیکج دیا ہے۔ ملک کی، اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ شہری اور دیہائی علاقوں میں ترقی کی جو فرق ہے اس کو مساوی کر دیا ہے، اس کو ایکول کر دیا ہے، جس میں بے تحاشا روڈ انفراسٹرکچر، واٹر کے، سکولز کے، پارکس کے، ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر، روڈ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں۔ تو یہ 20 بلین کا جو پرائم منسٹر کا رورل پیکج ہے اسلام آباد کے لیے، یہ کیوں نہیں 4 سال میں آ سکا؟ سوچتا تو ہوگا کوئی۔ اور پھر 2018 میں جو اسکیفولڈنگز لگی ہوئی تھی نا، 2018 میں
جو اسکیفولڈنگ لگی ہوئی تھی میٹرو کی، کیونکہ نواز شریف صاحب کا ایک خواب تھا کہ جو میٹرو جہاں ختم کی ہے وہ میٹرو ایئرپورٹ تک جانی چاہیے، وہ اسکیفولڈنگ جہاں لگی ہوئی تھی 2022 اپریل میں آ کر ہم نے اتاری ہے، شہباز شریف نے اتاری ہے۔ 15 دن کے اندر وہ بسیں بھی آئیں، وہ روٹ بھی بحال ہوئے۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ان 14 ماہ میں اسلام آباد کے اندر کوئی میٹرو کا روٹ ایسا نہیں ہے جہاں بس نہ چلتی ہو۔ اورنج بس، بلو بس، ریڈ بس، گرین بس، ڈفرنٹ روٹس کے اوپر، بھارا کاؤ سے لے کر ایئرپورٹ تک، اسلام آباد کے اندر جتنے روٹس ہیں ان سب کے اوپر اس وقت الحمدللہ 14 ماہ میں، اور جو پہلی میٹرو چلی تھی وہ 15 دن میں چلی تھی، ان تمام روٹس کے اوپر الحمدللہ اس وقت تمام بسز کا روٹ اور نیٹ ورک موجود ہے۔ اس کے اوپر مزدور سفر کرتا ہے، اس کے اوپر اساتذہ سفر کرتے ہیں، اس کے اوپر اسٹوڈنٹ سفر کرتے ہیں، اس کے اوپر نوکری پیشہ لوگ سفر کرتے ہیں، اس کے اوپر سرکاری ملازمین سفر کرتے ہیں جو پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں۔ تو کیوں 5-6 ہزار روپیہ دے کر لوگ ایئرپورٹ جایا کرتے تھے؟ ٹیکسی نہیں ملتی تھی، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تھی، 12 کاؤ میں لوگ اترتے تھے، 12 کاؤ سے بسوں میں بیٹھ کر وہ اسلام آباد آتے تھے۔ آج باعزت سفاری میں، ایئر کنڈیشن سواری میں آج وہ اسلام آباد آتے ہیں۔ اسلام آباد کا کوئی سیکٹر ایسا نہیں جہاں ماس ٹرانزٹ نیٹ ورک موجود نہ ہو کسی بس سروس کا۔ تو یہ کیوں نہیں ہوا 4 سال میں؟ آج اسلام آباد کے لوگ پوچھتے ہوں گے، مطلب یہ جو راول چوک کا فلائی اوور ہے موصوف، کیونکہ ہیلی کاپٹر میں آتے تھے نا پی ایم ہاؤس بنی گالا سے، تو اس چوک کا ان کو کیا پتا کہ راول ڈیم چوک جو ہے، راول چوک کتنی اس کے اوپر ٹریفک کی بلاکڈ ہوتی تھی، کتنی اس وقت لوگوں کو مشکلات ہوتی تھی جو لوگ نوکریوں کے لیے، پڑھنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ آج وہ 14 ماہ میں راول چوک فلائی اوور شہباز شریف ہی آ کے کیوں مکمل کرتا ہے؟ اس کے بعد مارگلا ایونیو، اس کے بعد انٹرچینج جو 7th ایونیو کا ہے، اس کے بعد جو کیپٹن کرنل شیر خان ایونیو روڈ ہے وہ مکمل کر کے اس کی انوگریشن، اور یہ وہ ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں۔ ابھی جو سب سے بڑا پروجیکٹ اسلام آباد کی تاریخ کا وہ بھارا کاؤ جو برج ہے، فلائی اوور، وہ انشاءاللہ پرائم منسٹر نے 30 جولائی اس کی ڈیٹ دی۔ اس سے مری کے لوگ، جو پورے اس ریجن کے لوگ ہیں، جو بھارا کاؤ پہ آ کر ایک مشکل ترین وہ سفر ہوتا تھا، وہ آج بحال ہوگا۔ لاہور سے لوگ جا رہے ہیں، کراچی سے لوگ جا رہے ہیں، مری سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ کیوں نہیں ہوا 4 سال کے اندر؟ یہ 14 ماہ کے اندر اگر ہو سکتا ہے ان تمام مشکلات کے باوجود جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ آج عوام سوال پوچھتی ہے، تو ہو تو سکتا تھا جو کیا۔ اور اس کے بعد اس میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں کی جو نوجوان لوگ ہیں، یوتھ ہے، وہ کھیلوں کے جو چیزیں ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکے۔ بی آئی ایس پی کا جو 2022 کا بجٹ تھا وہ 235 بلین تھا، اس کو آتے ہی 2023 میں جو بجٹ دیا اس میں اس کو 404 کر دیا بلین، اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ 465 بلین کے اوپر ہے۔ جو وظیفہ ہے اس کے اندر 25% اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ 72% انکریز ہے اس 14 ماہ کے اندر۔ جو بی آئی ایس پی کیا ہے؟ بی آئی ایس پی وہ مستحقین ہیں جو سائنٹیفک طریقے سے، جو جس کو انہوں نے کیا وہ نام دیا تھا، جو بی آئی ایس پی کو بدل دیا تھا، احساس پروگرام۔ وہ احساس پروگرام جب آ کر دیکھا تو جو اس کا حشر ہوا تھا بی آئی ایس پی پروگرام کا، وہ ایک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ شازیہ مری صاحبہ جانتی ہوں گی کہ اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کبھی کارخانوں کے ڈرامے، کبھی لنگر خانوں کے ڈرامے، کبھی وہ پتہ نہیں سستی وہ دے دیں گے میلز، اور پتہ نہیں کیا کیا
गिमिक्री उन प्रोजेक्ट्स के साथ की गई। उसके बाद उनमें उसके बाद जो BISP के जरिए मैंने आपको पहले कहा सैलाब में 70 बिलियन लोगों को बेनिफिशरीज को दिया गया, 25,000 रुपया पर फैमिली फौरी तौर पर कैश की मद में उनके हाथ में दिया कि अगर किसी किस्म की सैलाब में उनको ज़रूरत है तो उनको हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि उनके पास वो पैसे जो इमरजेंसी होती है बहुत कम थे, लेकिन जो फौरी तौर पर रिलीफ था उसके लिए उनको ये एक साइंटिफिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से। उसके बाद मुझे ये बताएं, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए तो जिस वक्त पेट्रोल महंगा हुआ उस पर साथ आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी दी। जिस वक्त रमज़ान आया, मुश्किलात थी, चीज़ें महंगी हो रही थी, फौरी तौर के ऊपर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सब्सिडी देकर रमज़ान पैकेज दिया। और इतने मुश्किल हालात हो गए तो क्या किया? मुल्क की तारीख में कभी हमने सस्ता आटा सुना था, लेकिन 70 बिलियन का मुफ्त आटा तकसीम किया इन्हीं मुश्किलात की वजह से, इसी बजट के अंदर से, अपने बजट के अंदर से, और उसको पूरे मुल्क तक फैलाया। मुफ्त आटे को तकसीम किया गया ताकि रिलीफ मिल सके। तो जब मुश्किल फैसले किए तो दिल में दर्द रखते थे, आज भी दर्द है कि जो 4 साल की तबाही है उसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम और मुल्क को भुगतना पड़ा। आज भी दिल में दुख है, लेकिन ये ज़रूर इत्मीनान है कि 14 माह में पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी दिया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से भी बचाया, मुल्क की खारजा पॉलिसी भी ठीक की, सैलाब के साथ सैलाब विक्टिम्स को मैनेज किया, अपने बजट के साथ पूरे मुल्क के अंदर किसान पैकेज दिया। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, आपने देखा होगा कि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि IMF का जो प्रोग्राम आया है वो ऐसे नहीं आ गया कि ये एकदम प्रोग्राम सस्पेंड हुआ और उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान की आवाम को प्रोग्राम मिल गया। नहीं, मार्च में जिस वक्त ये प्रोग्राम हुआ उसके बाद पूरी एक जर्नी है, पूरा एक सफ़र है कि उसके बाद अप्रैल में आके उसी प्रोग्राम की बहाली के लिए दोबारा बातचीत शुरू की IMF के साथ, निगोशिएशन स्टार्ट हुई IMF के साथ, और वो जो गैर अदम एतमादी थी उसको दोबारा बहाल किया IMF के साथ, और दूसरे जो खारजा पॉलिसी को बहाल करते हुए अपने दोस्त ममालिक को मुश्किलात के बारे में बताया। पेरिस के अंदर 3 मुलाकातें हुई। अभी 22 जून को पहली मुलाकात IMF के साथ हुई, जहां उनको बताया कि ये आवाम के लिए मुश्किलात हैं, जितना उसमें चीज़ों को ठीक किया है मज़ीद ठीक कर सकते हैं इकोनॉमिक इंटरवेंशंस को। पहली मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के बाद साथ हुई, उन 3 दिनों में 3 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार, न्यूयॉर्क गए तो MD IMF को मिले, इजिप्ट गए तो MD IMF को मिले, जब शर्म शेख में जनीवा पे कॉल की कि हमें इतनी लोगों की वो आ चुकी हैं कि इतने पैसे हम देंगे, कमिटमेंट्स आ चुकी हैं, तो IMF प्रोग्राम के साथ बात, तो दोबारा दोस्त ममालिक के साथ गुफ्तगू शुरू की। उसके बाद 29 जुलाई को ये पूरा हफ्ता, आखिरी 10 दिन जून के रहे, उसमें पूरा हफ्ता उनके साथ बातचीत होती रही। यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ दिन रात काम करते रहे, और उसके बाद जो 29 जुलाई थी उसमें स्टैंड बाय स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की उन्होंने अनाउंसमेंट की, और उसके बाद आपको याद होगा 30 जून को प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर हाउस में ऐलान किया कि वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो आया है 9 माह के लिए, उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया है। और उसके बाद उसी के बाद पहला वर्किंग डे 3 जुलाई का था, और 3 जुलाई को जिस तरह पूरे अक्रॉस पाकिस्तान, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो चेंबर्स हो, हर अक्रॉस द बोर्ड उसका खैर मकदम किया गया। और 3 जुलाई को जो एक दिन के अंदर सबसे बड़ा जंप था ट्रेडिंग के अंदर, KSE जो 100 इंडेक्स के ऊपर 2446 पॉइंट्स उसके अंदर इजाफा हुआ, और इसी अदवार में जो 45,000 पॉइंट्स तक वो पहुंची। तो ये वो कॉन्फिडेंस के इशारे हैं, इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर आ रहे हैं, जिनको 4 साल ये तबाह कर गए हैं। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये IMF का प्रोग्राम लम्हाए फखरिया नहीं है, ये लम्हाए फिक्रिया है। और इसीलिए 2013 में नवाज शरीफ साहब जब आए थे, IMF का प्रोग्राम जब 14 में लिया, 16 में उसको कंक्लूड करके IMF को खुदाफिज नवाज शरीफ साहब कहकर गए थे, सिर्फ इसलिए कि, और फिर CPEC आया था,
اور سی پیک کے ذریعے معاشی استحکام آیا تھا، روزگار آئی تھی، مہنگائی ختم ہوئی تھی. 5 سال ملک سستا ترین ملک تھا. دہشت گردی ختم ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، کارخانے چلے، معیشت کو استحکام ملا، روزگار دے کر گئے تھے. 14,000 میگا واٹ بجلی ایسے نہیں بن گئی تھی، وہ بھی 3 سال میں بنی تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو 2014 میں دھرنا آ گیا تھا ان نالائکوں، نااہلوں، چوروں کا، انتشار پھیلانے والوں کا. اور ان 14 ماہ میں جہاں ملک کے اندر یہ تعمیر ہو رہی تھی، اس طرف وہی تخریب اور انتشار ہو رہا تھا کہ IMF کا پروگرام آج آنے والا ہو تو وزیروں سے خط لکھوا دو IMF کو، وہ قریب آنے والا ہو تو اسلام آباد 25 جولائی کو لانگ مارچ لے آؤ. IMF قریب آنے والا ہو، کسی غیر ملکی دورہ آنے والا ہو تو زمان پاک کا آپریشن کر دو. ملک کی معیشت کو استحکام مل رہا ہو، کانفیڈنس بڑھ رہا ہو تو 9 مئی کا واقعہ کر دو. آج تک وہی تخریب کاری جاری ہے، آج تک وہی انتشار کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جاری ہے. پھر بے شرم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ساتھ دیتے تو IMF نہ آتا. مطلب ان سے پوچھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے؟ IMF کے پروگرام کو سسپینڈ کیا، وائلیٹ کیا، کریڈیبلٹی تباہ کی ملک کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ساتھ دیتے، اور اس لیے IMF ہمیں ملنے آیا تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا IMF تمہارے آگے ہاتھ جوڑنے آیا تھا کہ ملک کی معیشت استحکام کی طرف جاری ہے، اب اس کا پیچھا نہ کرنا، اب اس کو دوبارہ ڈیفالٹ کے دھانے پر نہ چھوڑ کے جانا. عوام بھی منتیں کرتی ہے، بزنس کمیونٹی بھی منتیں کرتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر بھی منتیں کرتا ہے. پاکستان کی غریب عوام ہاتھ جوڑ کر تمہارے سے منتیں کرتی ہے کہ جو تخریب کاری، جو انتشار، جو فساد، جو نفرت کے بیج بوئے، جو معاشی تباہی کے بیج بوئے، ہماری جان چھوڑ دو. اور اگر یہ 14 ماہ کے عرصے میں IMF پروگرام آنے کے بعد وہ معاشی استحکام آیا ہے، اس معاشی استحکام کو جو IT سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، مائننگ کے سیکٹر میں، ایکسپورٹس میں اور ڈیفنس میں، جیسے سی پیک دیا تھا نا، اور اس سی پیک کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کی اکانومی اور عام آدمی کو ملا تھا، اسی طرح ان سیکٹرز کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو ان سیکٹرز کے اندر ریولوشن آ رہی ہے، جو SIFC کے قیام کے تھرو آ رہی ہے، وہ یہی اکنامک پاتھ ہے جس سے IMF کے پروگرام کو انشاءاللہ خیر بات کہا جائے گا. ہم مکمل کریں گے، ایک ایک شرط کے اوپر عمل کریں گے، اور اس میں پاکستانی عوام کا بائی-ان ہے. کیونکہ کون چاہے گا، کون شخص، کون پاکستان کا شہری چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، سوائے عمران خان کے اور اس کے حواریوں کے، اور کوئی نہیں چاہتا. اگر معاشی استحکام ملک کے اندر ہوگا تو عام انسان کی، عام آدمی کی جو زندگی ہے اور اس کا حال ہے، اس کی بہتری آئے گی. اس کی اگر ملک کا معاشی استحکام آئے گا تو انفرادی معاشی استحکام آئے گا. اگر ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہوئے گی، ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہوئے گی تو روزگار آئے گا. اسی طرح پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ کے سامنے ہے. 80 بلین کا یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک تاریخی یوتھ پروگرام ہے، جس کی بنیاد پہلے شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں رکھی، نواز شریف صاحب نے وفاق میں رکھی 2013 میں، جس میں نوجوان کو ہنر دے کر، نوجوان کو قرضہ دے کر، اور قرضہ بھی انٹرسٹ فری لون، تاکہ ان پہ بوجھ نہ پڑے. اسمال میڈیم انٹرپرائز، ویمن امپاورمنٹ، مطلب ہر شعبے، IT سیکٹر میں پہلی دفعہ نوجوانوں کو کسان ایگریکلچر جو لون ہے وہ دیا جا رہا ہے. تمام پاکستان میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پر تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں نہیں 4 سال میں ہو سکا؟ 4 سال میں تو دنیا کی بہترین معاشی ٹیم آئی تھی. 4 سال کے اندر تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر آنے تھے. 4 سال میں تو کشکول کا جو وہ ہے، بھیک کا کشکول جو ہے وہ ختم ہونا تھا. تاریخی قرضہ لے کر چلے گئے، ملک کو تاریخی قرضے میں ڈبو کے چلے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ساری حکومتوں کو ملا لو تو اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا 4 سال میں لیا، کیونکہ انٹینشن نہیں تھی. 4 سال میں ملک کو ریلیف دینا انٹینشن نہیں تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر نازل جان کر کہتی ہوں کہ اگر 2018 کے پاکستان کو صرف آگے بڑھایا جاتا، اس کی معیشت کو اور استحکام دیا جاتا، تو آج 2022 مارچ میں یہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ نہ کھڑا ہوتا. نعرے لگائے گئے جھوٹے. صرف معاشی استحکام نہیں، سیاسی بدلہ اور انتقام لینا تھا. کیونکہ جو 19 سال جھوٹ بولتے رہے کرپشن کا، چوری کا،
اس کو جھوٹے طریقے سے ثابت کرنا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے. وہ بھی آج نیب کہتی ہے کہ ہم سے نیب عدالت کے جج لکھتے ہیں کہ یہ احتساب نہیں تھا، یہ سیاسی انتقام تھا. اس کام کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ کوئی ثبوت تھا ہی نہیں، کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی. تو 14 ماہ کی جو تعمیر ہے، معاشی استحکام ہے، یہ جو نفرت، فساد اور انتشار کا خاتمہ ہے، اور ان 14 ماہ میں یہ تو آپ کو میں نے ڈفرنٹ سیکٹر، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو برباد نہیں. اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو ترقی کی طرف اور استحکام کی طرف جا رہا ہے. لیکن ان 14 ماہ میں جس شخص کا مقصد ملک میں انتشار، نفرت، فساد، سازش کرنا تھا، اس کے ساتھ بھی ڈیل کیا. ہم چاہتے تو پہلے دن جیل میں پہلے دن جیل میں ڈال سکتے تھے، کیونکہ اسی سیاسی اور ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، وزیر اعظم کی کرسی اور منصب کو استعمال کرتے ہوئے، اداروں کو استعمال کرتے ہوئے، نیب کے چیئرمین کو گندی ویڈیوز دکھا کر، طیبہ گل کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کر کے، سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں انہوں نے ڈالا. ہم نہیں کر سکتے تھے؟ یہ بڑا آسان کام ہے. یہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہ ملک کو ڈبو دو، ملک کی معیشت تباہ کر دو، روزگار ختم کر دو، دہشت گردی واپس، ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ واپس. کوئی شعبہ ایسا نہیں جو تنزلی کی طرف نہ ہو. لیکن یہ کام کرو عوام کو میسج دینے کے لیے کہ میں سچ کہتا تھا، یہ سب چور ہے. اور آج کیا ہے؟ آج نہ توشہ خانہ کی گھڑی چھوڑی، نہ 190 ملین پاؤنڈ چھوڑا، نہ فورن فنڈنگ چھوڑی. ہر جگہ کے اوپر کرپشن کی فائلیں اٹی ہوئی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم سیاسی عدم استحکام یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے قانون کے حوالے کیا، انویسٹیگیشن کے حوالے کیا، ملک کے اندر ایک رائج قانون کے مطابق ایک احتساب کے عمل کو دوبارہ سے بحال کیا. اور آج جب وہ بحال ہو گیا تو جواب نہیں دیتا. دوسروں کو چور کہنے والا، معیشت تباہ کرنے والا، نوجوان کا روزگار چھیننے والا، لوڈ شیڈنگ واپس لانے والا، دہشت گردی واپس لانے والا، ملک میں کے اندر مہنگائی کرنے والا، ملک کو ڈیفالٹ کرنے والا، آج بالٹی ڈبہ اور کنستر ڈال کے عدالت جاتا ہے. کس منہ سے جائے عوام میں؟ چوری کا جواب ہے نہیں تو منہ پہ بالٹی ہے، منہ پہ ڈبہ ہے، کیونکہ چوریاں کی ہیں. پہلے کہتا تھا میرے پہ سیاسی انتقام ہے اس لیے میرے پیچھے لگے ہوئے، کبھی راکٹ لانچر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی میرے پہ توپ سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی مجھے قتل کر دے گا فلانا آدمی، کبھی مجھے فلانا آدمی قتل کر دے گا. جب جا کے پوچھا جی آئی ٹی نے، بھائی کون حملہ کرنے لگا تھا، کون قتل کرنے لگا تھا، کیسے آپ کو پتا ہے؟ کہتا میں نے لوگوں سے سنا تھا. وہ کہتے ہیں توشہ خانہ میں چوری کیوں کی؟ کہتے ہیں میرے ایم ایس سے پوچھو. وہ کہتے ہیں 190 ملین کا جواب دو. وہ کہتے ہیں کابینہ سے پوچھو. وہ میڈم سے پوچھتے ہیں وہ ہیرے جواہرات آپ نے لوٹ کے لے گئے. وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا. تو یہ 14 ماہ کی جو میں نے آپ کے سامنے، اور میں اس پہ ایک تفصیلی ہم رپورٹ چھاپ رہے ہیں، ایک تفصیل سے آپ کو اس کے اوپر انفارمیشن ملے گی. لیکن یہ ایک سوچ اور فکر کا مقام ہے پاکستان کی عوام کے لیے، جو چند لوگ بہکائے گئے، ورغلائے گئے، جو پاکستان کے چند نوجوان جنہوں نے پھر آگے کلمینیشن اس کی 9 مئی کی ہوئی تھی. ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر 14 ماہ میں یہ تمام چیزیں اس طرح ریسیٹ ہو سکتی ہیں، اس طرح اگر بہتری آ سکتی ہے، تو پھر 44 مہینے 4 سال جو بنتے ہیں اس میں کیا ہوا ملک کے ساتھ؟ تو تب کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ اگر آج 3900 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے تو 4 سال میں کیوں نہیں بنی؟ اگر اسلام آباد کے اندر انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے، ملک کے اندر انفراسٹرکچر پروجیکٹس بن سکتے ہیں، میس ٹرانزٹ 14 ماہ میں سٹارٹ ہو سکتی ہے اسلام آباد کے اندر، تو 4 سال میں کیوں نہیں؟ اگر خارجہ پالیسی تباہ کی 4 سال میں ان لوگوں نے، 14 ماہ میں وہ ٹھیک ہوئی، وہ بحال ہوئی، اس کے اثرات آج پاکستان کے جو دوست ممالک جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہی ہے. اگر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 80 بلین کے یوتھ کے لیے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، اسکالرشپس ہوں، اسمال میڈیم انٹرپرائز ہوں، بزنس لون ہو، ایگریکلچر لون ہو، اگر ہم لا سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کامیاب نوجوان، ان کا کیا کارکردگی تھی؟ آتے ہی تمام پروجیکٹس کو کنٹروورشل کر دو، پھر انہی پروجیکٹس کو کے نام تبدیل کر دو، پھر جہاں تختیاں لگنی تھی ان تختیوں کو تبدیل کر دو، اور سیاسی مخالفین کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دو. ان کا خیال تھا 4 سال بعد ان سے کوئی نہیں پوچھے گا.
اور بھائی کیوں کہ مسلط ہو گئے تھے, RTS بیٹھ گیا تھا, تو کیا آج وہ عمران پروجیکٹ والے بھی شرمندہ ہیں, اور جس کا پروجیکٹ تھا وہ بالٹی, ڈبہ, کنستر اور ڈسٹ بن کی نظر ہے. مختصر یہ بات ہے, اور اس کا خمیازہ, اس کی سزا پاکستان کی عوام نے بھگتی ہے. جی جوید حسین صاحب, دنیا نیوز سے. میم جیسا کہ ابھی 14 ماہ مکمل ہو گئے, تاریخ بھی آپ نے بتا دی, ابھی تو تھوڑی شروع کی ہے. جی ہاں, ابھی انشاءاللہ بتاؤں گی ہر روز. تو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کوئی مشاورت شروع کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو اعتبار میں لیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بتا دیجیے. اور کچھ سیاسی حلقے یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم مناسب نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. دیکھیں, نگران جو سیٹ اپ ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی آپ نے بات کی, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اور انہی کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ کا اعلان کیا جائے گا. آئینی جو طریقہ کار ہے اور اسی کے مطابق ہوگا. اور الیکشن پرائم منسٹر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ 90 دن کے اندر الیکشن, کیونکہ ہم اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہوئے کیئر ٹیکر کے حوالے یہ سیٹ اپ کریں گے. اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد پاکستان کی عوام, پاکستان مسلم لیگ نون اور وہ جماعتیں جنہوں نے ان کی بہتری, ان کے ملک کی بہتری, جس کا ڈائریکٹ ریلیف پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے, جو تخریب نہیں بلکہ تعمیر میں بلیو کرتے ہیں, جو نفرت, فساد, انتشار نہیں بلکہ اتحاد اور اعتماد میں بلیو کرتے ہیں, ملک کو انتشار سے استحکام کی طرف ڈال کر عوام کے حوالے کر رہے ہیں. اور اس استحکام سے دوبارہ انشاءاللہ مہنگائی میں کمی, ترقی کرتا ملک, جس طرح 2013 میں نواز شریف صاحب نے جس ویژن کے ساتھ جس طرح کام کیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ, پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اسی لگن کے ساتھ پاکستان کی عوام سے ووٹ لے کر دوبارہ آ کر اسی طرح ملک کو تعمیر کریں گے, ترقی دیں گے. نوجوان کو روزگار جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اسی طرح جو ڈفرینٹ شعبے میں نے آپ کو اکانومی بتایا, انرجی بتایا, پیٹرولیم بتایا, بس بتایا, جو ویژن ہے اس کے مطابق جہاں چھوڑ کے جائیں گے اسی کی اگلا فیز انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. پشاور میں آج ایک نئی جماعت بنی ہے اور اس جماعت کے وہاں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. 4 جرنلسٹ فیلڈ رپورٹر تھے, کیمرہ مین ان کو نامعلوم افراد اغوا کر کے. کہاں پہ؟ پشاور. اچھا. تحریک انصاف کوئی پارلیمنٹری جماعت بنی ہے, تو وہ کوریج کے لیے آئے تھے. اس میں ایک سما کا تھا, ایک ایکسپورٹر ڈان کا تھا, اور ایک 92 اور ایک کیمرہ مین تھا. ان کو اغوا کر لیا گیا, وہاں بڑی کشیدگی ہے, یہ پلیز دیکھ لیں. دوسرا, آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد کے جو دیہی علاقہ ہے اس کو شہروں کے برابر ہم نے کر دیا, 20 ارب روپے خرچ کیے. ابھی 5 دن پہلے اسلام آباد کے شہری علاقے میں گٹر کے ڈھکن تک نہیں ہے, جہاں پر ایک 15 سال کا نوجوان گٹر میں گرا ہے اور اس کا باپ اس کو بچانے کے لیے گیا, دونوں کی موت ہو گئی ہے. کسی نے نہیں پوچھا ان کے ذمہ داروں سے کہ 2 قیمتی جانے جانا ہوئی گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کہہ رہے ہیں دیہی علاقوں کو ہم نے ڈیولپ کر دیا. میں نے یہ نہیں کہا. پہلی بات تو ثناء اللہ صاحب ہو گئے, سوال کا جواب لے لیں. میں بتاتی ہوں. پہلی بات, میں نے بالکل نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ 20 بلین دے کر اسلام آباد کو بالکل محفوظ کر دیا ہے, اب اسلام آباد کو ڈیولپ کر دی, کیونکہ میں نہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہوں, نہ میرا کوئی ارادہ ہے, اور نہ میں کسی جھوٹے کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ اس بجٹ میں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اسلام آباد کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ڈیولپ تھا, جس طرح لاہور کو اور پنجاب کو اور ساؤتھ پنجاب کو شہباز شریف صاحب, جہاں چاہے میس ٹرانزٹ ہو, چاہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو, چاہے انفراسٹرکچر ہو, چاہے بسز کا روٹ ہو, چاہے سکولز ہوں, چاہے ہاسپٹلز ہوں, چاہے یونیورسٹیز ہوں, چاہے میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہوں, بالکل مکمل کر کے تعمیر کر کے پنجاب کے لوگوں کو دے کر آئے تھے. اسی طرح یہاں ایک تفریق رہتی تھی ہمیشہ کہ جو دیہی علاقے ہیں ان کو کوئی بجٹ نہیں دیا جاتا تھا, اور ایک ہی بجٹ ہیڈ کے اندر سے دیہی علاقوں کو بھی ٹریٹ کیا جاتا تھا, اور جو شہری علاقے تھے اسلام آباد کے, جو واقعہ آپ نے بتایا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ماضی میں ان چیزوں کے اوپر فوکس, اور یہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کے بہت سے واقعے رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہوں گے. پھر جو اسلام آباد میں سب سے بڑا پانی کا مسئلہ ہے, پھر اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا جس کو حل کر لیا گیا. جو مکمل ہوئے وہ پروجیکٹس میں نے آپ کو بتایا مکمل ہوئے. جہاں یہ اسلام آباد کے بجٹ کی بات ہے وہ دے کر اس
فرق کو, तरक्की को ख़त्म किया गया. और ये इसी वजह से है कि जहाँ जहाँ कमियां हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मौजूद नहीं हैं, जहाँ 4 साल की तबाही नज़र आती है. आपको याद होगा यहाँ के जो MNA थे PTI के, वो याद है वो तस्वीर, वो जो ट्यूबवेल का इफ्तिताह हो रहा था, मुझे आज तक वो तस्वीर नहीं भूलती, हैंड पंप का. तो वो हैंड पंप वाले जो चीज़ें लगी हुई थी मुल्क के अंदर, उनको भी जाते जाते या तो लपेट कर ले गए, या तोड़ कर चले गए, या उनको तबाह करके चले गए. तो यही वो विजन है कि इस तरह की चीज़. और फिर जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की बात की, मेरा ख्याल है इसका जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या परवेज़ खटक साहब दे सकते हैं. लेकिन मांगे तांगे की पार्टी जो होती है ना, वो समझ बैठे थे कि ये सारे मेम्बरान उनके हैं. ये मेम्बरान तो दो चुटकी की बात है. और जो सहाफ़ियों की, नहीं आपने पहले उस पार्टी की बात की, मैंने उसका जवाब दिया. जो सहाफ़ियों की बात है वो तो बहुत ही मेरे ख्याल में अनएक्सेप्टेबल है. मुझे ये इन्फॉर्मेशन, मैं भी उनकी प्रेस टॉक देख रही थी, मुझे ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है. मैं यहाँ से प्रेस टॉक से जाते ही इसके ऊपर नोटिस भी लेती हूँ, मैं इस पर देखती भी हूँ, और मैं वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, उनसे राब्ते में आकर मैं पता भी कराती हूँ कि ये क्या वाक़या है. क्योंकि इसके बारे में मुझे इस वक्त तक, जब मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, मुझे इल्म नहीं है. और इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों की वो लेकर मैं आगाह भी करूँगी आपको कि ये क्या वाक़या और इसके ऊपर क्या किया जा रहा है. अवैस कियानी साहब, मरदमशुमारी का सवाल आपने उठाया. MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसिस्टेंटली तकरीबन हर हफ्ते उनकी मुलाकात भी हो रही है, प्लानिंग मिनिस्टर के साथ हो रही है. और ये सर्वे जो हुआ है मरदमशुमारी का, उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, उनके ऊपर एक कमेटी भी बनी हुई है जिसके अंदर तमाम रिप्रेजेंटेशन उनकी भी मौजूद है, और गवर्नमेंट के भी मौजूद है, और कोलिशन पार्टनर्स की जो पार्टीज़ हैं उनकी भी मौजूद है. और इंशाअल्लाह हमने ये 14 माह किसी किस्म का कोई सियासी अदम इस्तेकाम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी क़ियादत में, अपनी सोच से, और बड़े ही एक कंस्ट्रक्टेड उसके साथ, एक विजन के साथ कोई ऐसा अदम इस्तेकाम सियासी नहीं आया, बल्कि अपना सियासी जो सबसे बड़ा हरीफ था, जो दूसरी सियासी जमातों को दुश्मन समझता है, उसके साथ भी कानून के मुताबिक डील किया है. और ये जो कमेटी है, जो प्राइम मिनिस्टर खुद उसकी हफ्ते बाद रिपोर्ट लेते हैं MQM से, उस कमेटी में इंशाअल्लाह इस मसले का हल निकल आएगा. कुर्बान बलोच साहब, मैडम आपने मुफ्त आटा की बात की. आप वज़ीर-ए-आज़म शायद खाकान अब्बासी ने पंजाब में इसके हवाले से करप्शन के इल्जाम लगाए हैं, क्या कोई तहकीकात हुई? पहली बात, जो शायद खाकान अब्बासी साहब हैं वो खुद ही अपना बयान दे चुके हैं, और उन्होंने ये कहा था कि मैंने आटे की तकसीम नहीं, बल्कि जो सिस्टम के अंदर करप्शन है, मैंने उसकी निशानदही की थी. और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी उनके बयान के बाद कि अगर किसी किस्म की, देखें मुल्क की तारीख के अंदर कभी भी इतने कम अरसे में कि रमज़ान के अंदर 70 बिलियन का आटा पूरे मुल्क में तकसीम होना, इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स हो सकते हैं. लेकिन करप्शन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर कमेटी बना दी, जिसमें प्रोविंसेस के भी लोग थे, एजेंसीज के भी लोग थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के, पुलिस के भी थे, और जो फूड एंड सिक्योरिटी है उसके भी थे. अभी तक किसी किस्म का कोई शवाहिद नहीं मिला. कमेटी अभी तक अपना काम कर रही है. करप्शन की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो 2019 से 22 तक की रिपोर्ट थी, उसका हाल आपको याद होगा कि करप्शन इंडेक्स में कितने दर्जे पाकिस्तान में इजाफा हुआ था. जो एहतसाब और चोरी और करप्शन का नारा दूसरों को लगाकर इल्जामात लगाते थे, उनके अपने हालात उस रिपोर्ट में मौजूद है. मैडम एक मतलब फिर मियाद की कीमत बढ़ गई है, क्या हुकूमत फिर कोई नई स्कीम लाना चाह रही है? और दूसरी बात है कि सैलाब मुतासिर की बहाली की आपने बात की, सिंध में तकरीबन अभी भी 80% लोग मुतासिर बहाल नहीं हुए, बिलियंस खर्च हुए, तो वो क्यों नहीं? किस चीज की बहाली? सिंध में सैलाब मुतासिर बहाल नहीं. देखिए, मैंने पहले कहा ये सिंध की बात नहीं, बलूचिस्तान की बात नहीं, पंजाब की बात नहीं, जो यहाँ इलाके मुतासिर हुए थे. ये एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में पहला जो फेज था वो रिलीफ और रेस्क्यू था, उसके बाद रीहैब था, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन है. रिकंस्ट्रक्शन का अमल सबसे लंबा होता है. रिलीफ और रेस्क्यू की वजह से अगर अल्लाह ताला का करम है
کہ ان کی بر وقت انتظامات، جس کی شہباز شریف صاحب نے ڈائریکشن دی تھی اور پروونشل گورنمنٹس میں اس نے اپنا رول ادا کیا، اس میں ریلیف فوری اور ریسکیو کی وجہ سے جو اموات ہیں وہ 1600 پہ کیپ ہوئی، زیادہ اموات نہیں ہوئی. یہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ بر وقت انتظامات ہوئے. اسی طرح ریہیبلیٹیشن کا فیز اور ٹانک میں جو 100 گھر موجود ہیں، اسی کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں سیلاب متاثرین کا جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے وہ جاری رہتا ہے، اور وہ ایک سال یا کچھ چند ماہ نہیں، وہ 2-3 سال کی مدت اور محیط کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. جی عثمان خان. میڈم، نیتوں کا دار و مدار جو ہے وہ عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور عمل یہ ہے کہ آپ نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مقررہ مدت پہ حکومت گھر چلی جائے گی. دوسری جانب جو موسم کی پریڈکشن ہے اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب اب بڑی تباہی پھیلا سکتا ہے پاکستان میں، تو کیا اس صورت میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہو سکیں گے، اور اس اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسی تباہی ہوتی ہے سیلاب کی تو اس صورت میں کیسے ممکن ہوگا الیکشن؟ نہیں جی، ہم نے تو پرائم منسٹر کیٹیگوریکلی ہر روز کی بنیاد پر اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 14 ماہ کے اندر جو ہمیں ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جس کو آئینی ذمہ داری، جس کو سائفر کو لہرا کر، جس کو ایک جعلی جھوٹے بیانیے میں بدلنے کی کوشش کی گئی، جو اپنی موت خود مر گیا، ہم آئینی مدت کے اندر انشاءاللہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یہ گورنمنٹ ہینڈ اوور کریں گے. اور اس میں 2 آپشنز ہوتی ہیں، ایک آپشن ہوتی ہے 90 دن کی، ایک آپشن ہوتی ہے 60 دن کی. اب یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ وہ 90 دن کی آپشن کے اوپر جو گورنمنٹ ہے اس کو تحلیل ہوتی ہے یا وہ 60 ڈیز کے اوپر ہوتی ہے. وہ بھی عوام کے سامنے انشاءاللہ، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ مختصر مدت بھی ملے، مشکلات بھی تاریخی ہوں، لیکن عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے سامنے سچ رکھا ہے. بند دروازوں میں پیٹرول کی قیمت کم کر کے IMF کے پروگرام کو ڈیفالٹ نہیں کیا، عوام کے سامنے رکھ کے کیا کیا شرائط ہیں، مشکلات بتا کر کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا اور عوام کی حالت. مشکل فیصلے ہوں گے، فوری مشکل ریلیف مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر مثبت اور بہتر پڑیں گے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی اور نیک نیتی سے کی، محنت سے کی، دن رات کام کر کے کی. اسی طرح آپ کے جو مسائل تھے، جس پہ آپ نے جو بات کی، جو صحافی برادری، آپ کو یاد ہوگا 4 سال وزیر اطلاعات اسی کرسی کے منصب پر بیٹھ کر صحافیوں کو تھپڑ مارتے تھے. یاد ہے نا؟ وزیر اطلاعات نے صحافی کو تھپڑ مارا تھا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یاد ہے کہ وہ پسلیاں ٹوٹی تھیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں. وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم کو جو رپورٹرز بیانڈ بارڈرز کی رپورٹ ہے اس میں میڈیا پریڈیٹر کہا گیا تھا. میں نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو کہتے تھے اس وقت بھی کہ یہ فاشسٹ ہے، یہ پاگل ہے، یہ نالائق ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے. ہم یہ کہتے تھے. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی مہر لگائی، اس کے اوپر صحافی آرگنائزیشنز جو ہیں جرنلزم کی، انہوں نے بھی مہر لگائی. اس وقت ہیومن رائٹس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا سعد رفیق صاحب کا جب کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ پیش ہوئی، وہ بھی مہر لگی کہ یہ سیاسی انتقام لے رہا ہے اور سیاسی مخالفین کے خلاف لے رہا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا کیا 14 ماہ کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو گئے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن وائلیٹ ہو گیا. 7 درجے فریڈم آف ایکسپریشن بھی بہتری کی رپورٹ آتی ہے، UN کی ہیومن رپورٹس بھی بہتری کی طرف رپورٹ آتی ہے، فیٹف بھی گرے لسٹ سے نکلتا ہے، اور جو فچ کی رپورٹ ہے اکانومی کی وہ بھی بہتر آتی ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، یہ ملک نہیں لکھتے یا مریم اورنگزیب یا پارٹیاں نہیں لکھتی، یہ پورا ڈیٹا آتا ہے. پرسیپشن کے اوپر یہ رپورٹس بنتی ہیں. ایک طرف جعلی پرسیپشن، کتنا جھوٹ بول لو گے. آج کسی بھی غیر ملکی اینکر کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنی بےزتی کرا کے اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ آپ کتنی دفعہ بیچ لو گے، کتنی دفعہ بول لو گے، کتنا